ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی پہلی 6 آیات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل کر لینے کے بعد آج سے ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی تیسری سورت ہے اور مدنی سورت ہے۔ اس سورت کی 200 آیات اور 20 رکوعات ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 34 میں آل عمران کا لفظ آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس خاندان کا تفصیلی خاکہ انشاءاللہ آیت نمبر 34 کے مقام پر ہی بیان کریں گے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں زیادہ تر روئے سخن اہل کتاب میں سے یہود کی طرف رہا ہے، اب اس سورہ آل عمران میں زیادہ تر گفتگو اہل کتاب میں سے نصارہ یعنی عیسائیوں کے بارے میں ہوگی۔ نصارہ کے بہت سے مشرکانہ نظریات کی تردید کی جائے گی اور نہایت عمدہ دلائل سے ان کی اصلاح بھی کر دی جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوعات پر مشتمل غزوہ احد کے حالات بھی بیان ہوں گے، جس میں امت مسلمہ کو بہترین رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آیات کے ساتھ ساتھ بیان ہوتی جائیں گی۔ اب آیت نمبر 1 کی طرف آئیے، دیکھیے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی انہی حروف سے ہوا تھا۔ وہاں میں نے بتا دیا تھا کہ قرآن حکیم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور ان کے معنی اور مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ از خود زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جن سے آیت الکرسی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان الفاظ کی تفسیر کے لیے آیت الکرسی کی تفسیر کا کلپ سن لیا جائے۔ جن الفاظ اور آیات کی تفسیر ہو چکی ہے ان کو اب تفصیلاً دوبارہ بیان نہیں کیا جائے گا، بس لیکن آپ لوگ مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلی کی گئی تفسیر والا کلپ ضرور سن لیں۔ اس آیت میں نصارہ کے نظریات کی تردید کر دی گئی ہے کہ وہ نصارہ جو تھے وہ تثلیث کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی معبود تسلیم کرتے تھے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ از خود زندہ ہے، باقی ہر کسی کو زندگی عطا کرنے والا ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور کائنات کی ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی یہ صفات نہیں ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے ساتھ معبودیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے ذہنوں میں کسی بھی شخصیت کا بت کھڑا ہونے لگے نا اور وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بھی دریغ نہ کیا جائے، تو آیت الکرسی ضرور پڑھیں اور اس کی تفسیر والا کلپ ضرور سنیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ صفات کسی اور میں ہو سکتی ہیں جو ہمارے اللہ میں ہیں؟ تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کی صفائی فرما دیں گے اور ہمارا یہ یقین کبھی متزلزل نہ ہوگا کہ اس کائنات میں اگر کوئی معبود ہے تو وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات عالیہ۔ نزل علیک الکتاب بالحق،
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی الحی القیوم ذات نے تورات و انجیل بھی نازل کی تھیں، من قبل ھدی للناس، اس قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا۔ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ تو یہاں واضح کر دیا کہ قرآن حکیم سے پہلے تورات و انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، اور یہی کتابیں اس وقت حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ اس الحی القیوم ذات نے اب قرآن حکیم نازل کر دیا، تو اب صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ اور پھر یہ قرآن پاک پہلی کتابوں، وہ جو تورات و انجیل زبور وغیرہ آ چکی ہیں، ان کی تصدیق بھی تو کرتا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق قرار دیتا ہے، اس کے بندے قرار دیتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات و انجیل اس کے برعکس رہنمائی فراہم کرتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تورات و انجیل اور قرآن عظیم یہ سب ایک ہی ہستی کی جانب سے آئے ہیں، اور سب کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ معلوم ہوا قرآن حکیم کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کتاب قرآن حکیم پر ایمان لانا اور اس کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہیں تو دوسری طرف عزیز ذو انتقام بھی تو ہیں، اور اس کا عذاب سخت بھی تو ہے۔ تو مومن کے دل میں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اس کی پکڑ کا خوف بھی دامن گیر رہنا چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالی پر کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، اور نہ ہی آسمان میں۔ یہ صفت اور کمال کسی اور ہستی میں نہیں ہے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام میں، اور نہ ہی ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام میں۔ جب یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کا ہے تو معبود برحق بھی صرف وہی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی نقشہ بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ ماں کے رحم میں ایک انسان کو بنا دیتا ہے اور جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تو ماں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں بغیر باپ کے نطفہ کے اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا ہے تو یہ اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ تو سنو، جس ذات ذوالجلال کو علم میں بھی کمال حاصل ہو اور قدرت میں بھی کمال حاصل ہو، وہی ذات معبود برحق ہوتی ہے۔ لہذا یہ دلائل پیش کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھر نتیجہ نکال دیا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی بھی معبود نہیں اس کے سوا، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ ان 6 آیات میں واضح ہو گیا کہ انسان کا معبود صرف ایک ہے۔ بندگی کے لائق صرف وہ ذات ہوتی ہے جس کو علم اور قدرت میں کمال حاصل ہو، جو الحی القیوم ہو، یعنی از خود زندہ ہو، اس کی زندگی کسی کی عطا کردہ نہ ہو،
بلکہ اسی ذات نے سب کو زندگی عطا کی ہو اور اس ذات کی حیات ایسی ہو جس پر فنا نہ ہو، جو نہ صرف خود قائم ہو بلکہ ساری کائنات اسی کی وجہ سے قائم ہو۔ یہ تمام صفات حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک ہستی اللہ تعالی میں موجود ہیں، لہذا معبود برحق بھی وہی ایک ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید خداوندی پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔